اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے درس میں ہم نے خلیفۃ الثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصراً پڑھا تھا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی خلیفۃ الثالث، تیسرا خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا ایک دوست ہے اور جنت میں میرا دوست وہ عثمان ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے دوست عثمان ہے، وہ میرے ساتھی ہوں گے، وہ میرے ہم نشین ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ مروی ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں بجلی بھی ہوگی، یعنی لائٹ بجلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عثمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پوری جنت اس کے چہرے کے روشنی سے چمک اٹھے گی، یعنی اتنی روشنی ہوگی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے چہرے کے روشنی کی وجہ سے پوری جنت جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ سبحان اللہ! یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ساتھیوں کا حال ہے کہ اللہ کریم نے ان کو دنیا میں جو عزت عطا فرمائی ہے، آخرت میں اور پھر جنت میں جو عزتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ عقل اور ذہن سے دور ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ بہت حیا دار تھے، حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی آپ رضی اللہ عنہ میں۔ چنانچہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر ایک دن لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیاں کچھ نظر آ رہی تھی، کچھ حصہ نظر آ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور ان سے بھی گفتگو فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ اجازت مانگی گئی تو دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب ان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے، سیدھے ہو گئے اور کپڑا مبارکہ جو ہے وہ اپنی پنڈلی مبارکہ سے نیچے کر دیے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً سیدھے ہو گئے اور کپڑا بھی اپنا جو ہے وہ نیچے کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، عائشہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا حال یہ ہے کہ صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تھا۔ جب وہ وفات پا گئی، ان کا وصال ہو گیا، تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح فرمایا، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے دو بیٹیاں تھیں، اور جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے فرمایا اگر آج میری تیسری بیٹی ہوتی تو ان کا نکاح بھی میں حضرت عثمان سے کراتا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ آپ کا اخلاق بڑا عظیم۔ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے صحابہ میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے، یعنی جو میرے اخلاق ہے ہو بہو وہی اخلاق جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک نبی کے اخلاق جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے، تو ان کا اخلاق کیا ہوگا، ان کی حیا کا کیا عالم ہوگا، اور ان کی سخاوت تو بڑی مشہور ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام ایک جہاد کے لیے ترغیب دلا رہے تھے اپنے صحابہ کو کہ اس میں کچھ خرچہ اور جو زاد راہ ہے، جو امداد ہے وہ کریں تاکہ اس جنگ کے لیے تیاری کر سکیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے 100 اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر فرمایا کہ اب مزید کوئی ہے جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 200 اونٹ ساتھ سامان کے لدے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پھر فرمایا کہ مزید ہے کوئی جو اس کے اندر مزید حصہ ڈالے اس کار خیر میں۔ آپ رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 300 اونٹ ساتھ سامان کے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام جواب سن کر بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی عمل کرے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کرے گا، یعنی ان کے ہر عمل کو جو ہے وہ اللہ نے پسند فرمایا، اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ تو یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت اور اپنی زندگی سب کچھ اسلام اور حضور علیہ السلام پر قربان کیا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان صحابہ کی محبت کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے جو ہم اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔